ائمہ محدثین نے عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ کی بات کا مفہوم کیا سمجھا ہے؟ صحیح مسلم کی شرح کبھی پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے. یہ سکرین پر دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ، اس قائل کا عقیدہ یہ تھا، سوچ یہ تھی کہ هَذَا الْوَصْفُ فِي مُعَاوِيَةَ لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ، کہ وہ جو ان کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی صفین، وہ عام قتل و غارت کی بات نہیں کر رہا اور وہ عام ناحق مال کھانے کی بات نہیں کر رہا. اس نے یہ سوچا یا یہ سمجھا کہ جو اس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے، اس جنگ میں جو قتل ہوئے ہیں وہ ناحق قتل ہوئے، اور اس کے اندر جو مال خرچ ہوا ہے وہ ناحق خرچ ہوا ہے. اگر وہ یہ مراد لے رہا ہے وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ، اور کہتے ہیں حضرت علی کی چونکہ بیعت پہلے ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ حق خلیفہ تھے، تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے یہ اختلاف کرنا ان کا ناحق تھا. یعنی اصل تنقید اس کی جنگوں کے اوپر، اس کی اصل جنگوں کے اوپر تنقید تھی. اور یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور آگے لکھا ہے فَرَآ هَذَا أَنَّ نقلہ معاویۃ علی اجنادی و اتباعی فی حرب علی و منازعتی و مقاتلتی ایاہ من اکل المال بالباطل و من قتل النفس لأنہ قتال بغیر حق. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہاں ان کی جو لڑائی ہے اور اختلاف ہے یہ اکل مال بالباطل ہے، اور وہ اس کے اندر جو خرچہ ہوا یا قتل و غارت ہوئی وہ مراد ہے. تو اگر وہ مراد لی جائے تو اشکال ہی کوئی نہیں. تو کیا کسی محدث کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ناحق مال کھانے والے تھے یا ناحق قتل کرنے کا یا مال کھانے کا حکم دیتے تھے؟ بالکل نہیں رہا. آج تک کسی امام اور محدث نے یہ اعتراض کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں بڑے بڑے معترضین بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے امام بھی گزرے ہیں، فقہا بھی گزرے ہیں، محدثین بھی ہیں، صحابہ و تابعین بھی ہیں، کسی نے بھی نہ تو ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ ناحق مال کھاتے ہیں، اور نہ یہ نظریہ رکھا کہ ناحق قتل کرواتے ہیں، اور نہ ہی کسی نے یہ صحیح مسلم کی روایت سے سمجھا کہ وہ ناحق مال کھاتے ہیں اور ناحق قتل کرواتے ہیں. بلکہ اس کے برعکس یہ تو ایک تابعی ہے نا، ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کس کو دیکھا ہے؟ حضرت معاویہ. تو کیا جو ناحق مال کھائے وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ کیا جو ناحق قتل کروائے وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ تو ایک صحابی کی گواہی کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے، یہ گواہی زیادہ مضبوط ہے. یعنی ان کا ہر فیصلہ حق کے مطابق تھا. انہوں نے کبھی بھی ناحق مال نہ کھایا، نہ کھانے کا حکم دیا، نہ حق قتل کیا، اور نہ ہی ناحق قتل کرنے کا حکم دیا. اور یہ کسی صحابی، کسی محدث اور کسی فقیہ کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا. جی مفتی صاحب ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کر دی اور اس روایت کی حقیقت کو ہمارے سامنے، ناظرین کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہ عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ جو تابعی تھے، انہوں نے پھر یہ اعتراض کیوں کیا تھا؟ بھائی وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل تھا، اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت و فرما برداری کی اتنی ترغیب و ترہیز، اتنی ترغیب جو تھی وہ پسند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے ایک اعتراض کر دیا، اور اس کے ذہن میں تھا کہ یہ جنگیں جو ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں. اگر صرف آپ ایک آدمی کے اعتراض کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ وہ واقعتاً ایسا ہی تھا، تو لے میں آپ کو ایک اور اعتراض پیش کر دیتا ہوں. اس کو کتاب انصاف کے ساتھ کہیے گا کہ کیا واقعتاً ایسا ہی تھا؟ یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں المستدرک علی الصحیحین، یہ مستدرک حاکم ہے، اور اس کی حدیث نمبر 3348 ہے. کتاب التفسیر سورۃ الحجر کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک جو صحابی تھے، جو نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے والے بڑے عظیم صحابی تھے، جنگ احد میں بڑے کارنامے ان کا بیٹا طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فسلم علی علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا. فرحب به، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو مرحبا کہا، یعنی ان کو خوش آمدید کہا. پتہ ہے آگے پھر کیا ہوا؟ اگر ایک تابعی یہ حضرت معاویہ پر اعتراض کر رہا ہے تو دوسرے تابعی کی بات بھی ذرا سنیے. اور یہ صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت طلحہ کے عشرہ مبشرہ اور بدری صحابی کے بیٹے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے حضرت علی کے اوپر کیا اعتراض کیا ہے؟ اگر مسئلہ جنگوں کا ہے اور جنگ کو سمجھ لینا واقعتاً یہ ناحق قتل کے اوپر ہے، یعنی وہ مسئلہ بھی جنگوں کا تھا. عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ کا مسئلہ کون سا تھا؟ جنگ کا مسئلہ تھا، اور جنگ والے مسئلے پر اعتراض کر رہا تھا. اس کو اگر آپ عام سمجھتے ہیں تو یہ حدیث بھی لیجئے. وہ آ کر کہتا ہے ترحب بی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں. وقد قتلت ابی واخذت مالی، آپ نے میرے ابو کو قتل بھی کیا اور میرا مال بھی پکڑ لیا. سیدنا علی سے کہہ رہا تھا، علی رضی اللہ عنہ سے. کون کہہ رہا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا. کس کے قتل کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت طلحہ کی شہادت کی. اب ایک طرف دیکھیں عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ ہمیں قتل کا حکم دیتے ہیں، ہوا یا نہیں ہوا وہاں یہ بات نہیں، ناحق مال کا حکم دیتے ہیں، کھایا کسی نے یا نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے نا، اور اس کی دلیل بھی نہیں. اور ادھر کیا ہے؟
انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے میرے ابو کو کیا کیا؟ قتل کیا، یعنی قتل کس کا ہوا وہ بھی واضح ہے، اور آپ نے میرا مال پکڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو نہیں قتل کیا، اور یہ بھی نہیں کہا ہم نے تیرا مال نہیں پکڑا، بلکہ وہ مال ان سے برآمد ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آگے الفاظ ہیں، کالا، حضرت علی رضی اللہ جواب میں کہتے ہیں، اما مالو کا فہو ذا معزول، تیرا مال ہے ہاں وہ بیت المال میں الگ کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے، جاؤ یہاں سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب وہ مال پکڑتے تھے، انہوں نے مال اور بھی اکٹھے کر رکھے تھے، تیرا مال ہم نے بیت المال میں ذرا الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کام تو انہوں نے بھی کیا ہے، وہاں صرف دعویٰ ہے اور یہاں عملی پریکٹس ہے۔ کیا کوئی ظالم شخص اس حدیث کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب وہ بھی ناحق مال کھاتے تھے، ناحق قتل کرواتے تھے، یہ فلاں فلاں کام کرتے تھے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کام جو ہوا ہے اصل میں تو ان باغیوں کا کام تھا جو دونوں گروہوں کے اندر شامل تھے، حضرت علی کے گروہ میں بھی بالکل ایسے ہی وہ کام کرتے تھے، لیکن ٹھیک ہے۔ اس جنگ کے اندر ہونے والی شہادتیں یا اس جنگ میں پکڑے جانے والے مال کے اوپر اعتراض کر کے دوسری زندگی پر اپلائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ادھر صرف اس جنگ کے اوپر اعتراض ہے حضرت معاویہ پر، اور ادھر عملی پریکٹس موجود ہے۔ ادھر صرف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کا حکم دیا، ادھر قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ ان کے گروہ کو جنتی بھی سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہاں ایک اور بشندہ آیا، وہی باغیوں میں سے ہمدان کا ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا اللہ اعدل من ذالک، ان اللہ اعدل من ذالک، اللہ عدل کرے گا، یعنی نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت طلحہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ یہ کہنا چاہتا تھا اللہ اس سے زیادہ عدل کرے گا۔ کیا مطلب؟ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس کو جنتی سمجھ رہے ہیں نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ نے اس سے بڑا عدل کرنا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا تھا وہ جنت میں۔ آپ نے فرمایا خاموش، فصاح علیہ علی صیحۃ تداعی لها القصر، علی رضی اللہ نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ پورے محل کے اندر اس کی آواز گونجی، اور فرمایا وہ پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ اگر میں اور وہی جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کو خاموش کروانا چاہا اور اس کو پیغام دے دیا کہ تمہاری سوچیں غلط ہیں، ہم بھی جنتی ہیں اور میرے مد مقابل طلحہ و زبیر بھی جنتی ہیں۔ اگر جنگ جمل والے جنت میں ہیں تو جنگ صفین والے بھی پھر جنتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان جنگوں میں دونوں طرف سے قتل کیے گئے، ان جنگوں میں دونوں طرف سے قتل کیے گئے۔ اگر اس جنگ کی وجہ سے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کریں گے تو اس جنگ کی وجہ سے یہ بڑا اعتراض حضرت علی پر آئے گا، انہوں نے تو کسی کو قتل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ادھر تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے قتل کی گواہی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہم ان جنگوں کی وجہ سے نہ حضرت علی پر اعتراض کریں گے، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کریں گے۔